اللہ کی ذات جیسا وہ ہے ویسے ہم اس کی معرفت نہیں کر سکتے. جی رسول اور علی اور بطول ان کی ذات کو درک کرنا جی وہ ہمارے بس سے باہر ہے. کائنات کی سب سے افضل مخلوق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جی جس خاتون کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کے پابند تھے. یہ ایک سید ضیاء الدین شہید کے زمانے میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، بھئی نصاب کی کتابوں میں ہمارے عقائد کے خلاف باتیں ہیں، ہماری فقہ کے خلاف عبادات کا طریقہ. انہوں نے کہا تھا ایک آبادی جہاں پر 100% شیعہ آبادی ہے وہاں پر بیسن پر ٹانگ کھڑی کر کے پاؤں دھونے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہ کہاں کا تک بنتا ہے بھئی ہمارے علاقے میں اپنی کتابیں پڑھائی جائیں. ایک تحریک چلی تھی، اس کے لیے وہ کمیٹی بنی تھی، ایک کمیٹی بنی تھی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ کے ایئر کی کتابوں میں نظر ثانی کے لیے اسلامیات، اور ایک 9th اور 10 اور ایک 7ویں اور 8ویں. 9ویں اور 10ویں کی جو اسلامیات تھی اس کے نظر ثانی کے لیے شیعوں کی طرف سے مجھے رکھا گیا تھا. وہاں اسلامیات میں احادیث کا ایک چیپٹر تھا، اس میں یہ تھا کہ جب رسول خدا کی خدمت میں آپ کی شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تھی، رسول خدا بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ نصاب کی کتاب میں لکھا ہوا، نصاب کی کتاب میں. یہ پشاور سے ایک پروفیسر تھے، پتہ نہیں کون تھے، کافی لمبی داڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے جب بیٹی تشریف لاتی تھی رسول خدا بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. میرا خیال میں احترام کا لفظ ہٹا دو، یہاں پیار کا لفظ استعمال کرو. میں نے کہا الحمدللہ ہم سب صاحب اولاد ہیں، ہم سب اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ہاں ان کو پیار کرتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. وہ اپنی جگہ سے اٹھنا اور اٹھ کے دستبوسی کرنا یہ پیار کی نشانی نہیں ہوتی، یہ احترام اور تکریم اور تعظیم کی نشانی ہوتی ہے. جی بیٹی کے پیار کرنے کے پابند نہیں تھے، اپنے مسند سے کھڑے ہو کے اور دستبوسی کر کے اپنے مسند پر بٹھا کے وہ خدا داد خاتون جنت کی مقام و منزلت کی طرف رسول خدا اشارہ فرماتے تھے. جی یہ کوئی پیار کا انداز نہیں تھا، یہ احترام کا انداز تھا.